اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 146۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت اللہ والے تھے، تو نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی، اور نہ کمزور ہوئے، سست بھی نہیں پڑے اور کمزور بھی نہیں ہوئے، اور نہ دبے، اور صبر والے تھے، اللہ کو محبوب تھے۔ صبر والے صبر والے اللہ کو محبوب ہیں، تھے نہیں، اللہ کو محبوب ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صابرین سے، صبر کرنے والوں سے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوا اس دعا کے، وہ جو تھے انبیاء، وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوا اس دعا کے کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام کیں، اور ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے، یا ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور کیا ہوا جی؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا، اور آخرت کے ثواب کی خوبی اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا حسن ثواب، اچھا ثواب۔ واللہ، اور اللہ کو پسند آتے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے، یحب المحسنین، محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، نیکیاں کرنے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم پھر خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، خاسرین میں سے ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا برا ٹھکانہ نا انصافوں کا، اور کیا برا ٹھکانہ ظالمین کا۔ ٹھیک ہے جی؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ
عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات، تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر فضل فرماتا ہے۔ چلیں ایک دو آیات مزید پڑھتے ہیں۔ اذ تسعدون ولا تلؤون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ ایک جنگ میں واقعہ ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصحاب کو جہاں جہاں کھڑا کیا کہ یہاں سے آپ نے ہلنا نہیں، تو جب دیکھا انہوں نے کہ جنگ تو اب مسلمان جیت رہے ہیں، تو ان اصحاب نے وہ جگہ وہ مورچہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے۔ جب وہ جگہ چھوڑی، وہ جگہ پہاڑی میں اونچی جگہ تھی، اس جگہ وہ مورچے پہ کھڑے تھے، اگر وہ اوپر سے کھڑے تھے تو نیچے دشمن جو تھا وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا، اور مسلمانوں نے باقی لوگوں نے یہی سمجھا کہ بس اب یہ بھاگ گئے ہیں تو مال غنیمت اکٹھا کر لیا جائے، تو یہ جو مورچے پر اوپر تھے یہ بھی اتر کے نیچے مال غنیمت پہ چلے گئے، اور وہ جو بھاگ گئے تھے کافر وہ ادھر سے مڑ کے پیچھے سے اور یہاں سے جو راستہ تھا پھر اوپر سے آ گئے اسی مورچے پہ جہاں مسلمانوں کا ایک مورچہ پہلے جمع تھا اصحاب کا، تو وہ جگہ خالی تھی اور وہ جگہ اونچی تھی، اوپر سے جب وہ حملہ آور ہوئے تیروں سے اور تلواروں سے تو پھر پسپائی ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت عملی بنائی تھی جنگ کی، اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے جنگ ہار گئے۔ یہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تو تمہیں غم کا بدلہ پھر غم دیا، یعنی پھر ہار گئے، اور پھر معافی بھی دی اللہ نے، اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی، جو مشکل پڑی، اس کا رنج نہ کرو، اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس میں بڑے واقعات ہیں، آگے آیت لمبی ہے تو اس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ کریم ہمیں روزانہ صحیح تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرما، صحیح قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح قرآن کریم پر عمل کرنے والا اور صحیح اس کا پیغام آگے پہنچانے والا بنا دے، ہمیں صحیح امام زمانہ عجل اللہ شریف کا صحیح انتظار کرنے والا بنا دے، اور انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے رکھیں، ہم اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائے رکھیں، اپنے ہاتھوں اور پیروں کو، اپنے پورے جسم و روح کو گناہوں سے بچائے رکھیں، اور امام زمانہ عجل اللہ شریف کی تشریف آوری سے پہلے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کے آنے کی زمین سازی کے لیے وہ ہم کرتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔